سب سے پہلے تو جی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو نیا بورڈ آف گورنرز آیا جنہوں نے مجھے یونانیمسلی آج الیکٹ کیا ہے. میں بڑا مشکور ہوں. بہت بڑی ذمہ داری ہے. انشاءاللہ اس بورڈ کے ساتھ اور آپ لوگوں کی بھرپور حمایت کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ میں شہریار صاحب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. بڑی اچھا سفر رہا. بہت لوگوں نے سمجھا کہ شاید دراڑیں آئیں گی, یہ ہوگا وہ ہوگا. ایسے بالکل نہیں تھا, نہ کبھی تھا نہ ہوگا. میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں اور ایسے ہی رہے گا. اور اگر وہ مجھے میرے راستے میں ان کے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ کھڑا کرتا یا وہ میرے راستے میں رکاوٹ کھڑا کرتے تو شاید جو مل کے ہم نے اچیو کیا یہ ممکن نہیں تھا. اس لیے میں ونس اگین آئی وانٹ ٹو تھینک شہریار صاحب. ویری گریشیس, ونڈرفل مین ٹو ورک ود. میں میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. دیر آیا درست, ڈونٹ بلیم دیم. ان کا خیال تھا کہ شاید مجھے کیا پتہ, مگر بندہ سیکھتا ہے. بہت کچھ سیکھا ہے اور آگے بھی سیکھیں گے. اور آپ کی مضمون, آپ کی ہدایت, آپ کے کامنٹس پڑھیں گے غور سے اور جہاں مناسب ہوا فالو بھی کریں گے. میں اپنے کرکٹرز کے بارے میں یہ کہوں گا کہ بڑا فخر ہے اس پہ. زبردست بچے ہیں. میں صرف آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ان کو سپورٹ کریں. اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں. جب آپ زیادہ ہم لوگ نیگیٹو ہو جاتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں, ان کی پرفارمنس گر جاتی ہے. ہمیں تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے. اب وہ چیمپئنز ٹرافی جیتی ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہر چیز یہ آگے جیتے ہی جائیں گے اور ہاریں گے نہیں. ہر چیز ہوتی ہے اسپورٹ میں. کوئی اچھے دن آتے ہیں, برے دن بھی آتے ہیں. تو اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جیسے ہم یقین رکھتے ہیں ان ینگسٹرز میں, اور انشاءاللہ اور ینگسٹرز بھی اب آئیں گے. آپ دیکھیے گا پی ایس ایل آپ کو اور ینگسٹرز بھی دے گی. اور جو اب کرکٹ ڈیولپمنٹ پروگرامز ہم کرنے جا رہے ہیں جو شروع ہو چکے ہیں, وہ بھی آپ کو نئے نئے ینگسٹرز ملیں گے. فریش بلڈ آئے گا. آپ کو پتہ ہے فریش بلڈ ہمیشہ ریزلٹس پروڈیوس کرتا ہے. اس لیے بڑا فخر ہے اپنے کرکٹرز پہ. میں انہیں سلوٹ کرتا ہوں. اور یہ جو چیمپئنز ٹرافی اور پی ایس ایل کا مومنٹم ہے, میری یہی کوشش ہوگی کہ اس کو کیری فارورڈ کیا جائے. اب چیلنجز آگے کیا ہیں؟ دیکھیے, جیسے میں نے کہا, ایک چیلنج تو یہی ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ کو واپس لایا جائے. اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کس قسم کی ہم محنت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ رزلٹس آپ کے سامنے ہوں گے. بہت لوگ ابھی بھی مایوس ہیں کہ جی آپ نے یہ کہا تھا, آپ نے وہ کہا تھا. میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں صبر کریں. کوئی آسان کام نہیں ہے. اس میں صرف خواہشیں نہیں ہیں. خواہشات اپنی جگہ پہ, سیکیورٹی کے ایشوز ہیں. آپ خود دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ایک دن ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ جی فلانی ڈیٹ کو ٹیم آئے گی, اگلے دن کچھ ہو جاتا ہے, پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں, پھر آگے بڑھتے ہیں, پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. مگر یقین رکھیں ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم لے کے آئیں گے انٹرنیشنل کرکٹ کو واپس. اور اگلے 2-3 ماہ میں آپ اچھے اناؤنسمنٹ سنیں گے ہم سے. آپ نے دیکھا اب ہم نے یہ اسکول اور کلب کرکٹ پروگرامز لانچ کیے. ان میں کچھ خامیاں رہ گئی ہیں, لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا, آپ لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا. انشاءاللہ ان کو ریویو کریں گے اور ان کو اور مضبوط کریں گے. اسی طریقے کے ساتھ اکیڈمیز, اب مدثر نظر کی اکیڈمیز جو ہیں وہ آن لائن آ رہی ہیں. اشتہار چلے گئے ہیں, ڈائریکٹرز لگیں گے, انشاءاللہ ایکٹیو ہو جائیں گی. انفراسٹرکچر کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہے, 8 سال سے یہ فار اینڈ پیویلین نہیں بنا تھا, ہم نے بنا دیا. کرکٹ ہاؤس کا جو حشر ہے وہ آپ سب جانتے ہیں, اور آپ دیکھیے گا انشاءاللہ ود ان دی نیکسٹ 12 منتھس کرکٹ ہاؤس بھی ایسی زبردست عمارت ہوگی اور اس سے بھی ہمیں ریونیو آنی شروع ہو جائے گی. اس پہ بھی نیسپاک کے ساتھ کام اب شروع ہو گیا ہے. میں ویمنس کرکٹ کے بارے میں بڑا مایوس ہوں, مگر مایوسی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس قسم کی مایوسی جو کہتے ختم ہی کر دیں جی, چھوڑیں جی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. نو, کچھ آئیڈیاز ہیں. آپ لوگوں کی طرف سے بھی بڑے اچھے آئیڈیاز آئے ہیں. ہم مل کے مشاورت کر کے اس کو ریوائیو کریں گے, اس کو ریفارم کریں گے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا اچھے قدم اٹھائے جائیں گے. میں یہ آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے بورڈ آف گورنرز کی جو بھی کمیٹیز بنی ہوئی تھیں وہ ساری ڈیزالو ہو گئی. نئے بورڈ آف گورنرز, اگلی بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ میں نئی کمیٹیز بنیں گی, اور اس کے بارے میں پھر آپ کو اس وقت بتایا جائے گا. میں کل رات کو جا رہا ہوں سری لنکا. وہاں ہماری ایشین کرکٹ کونسل کی میٹنگ ہے. پاکستان از ان دی چیئر. وہاں 2-3 ایشوز ہیں. ایک ایشو یہ ہے کہ انڈر 19 ٹیم کا جو ٹورنامنٹ ہونے جا رہا ہے کیا وہ تھرڈ کنٹری میں ہوگا یا انڈیا میں ہوگا, یہ ڈسکس کرنا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک پروپوزل ہے
کہ سری لنکا کی ٹیم بھی پاکستان آئے آفٹر دا اینڈ آف دی سیریز. جب دبئی میں ختم ہوگی تو 1-2 میچز پھر یہاں آ کے کھیلے بیلنس. تو یہ ساری چیزیں ان سے ڈسکس کرنی ہے. جب آؤں گا تو پھر انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ وہاں کیا فیصلے ہوئے. میں زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہ رہا. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اب مختصر سے فوکس قسم کے سوال کیجئے. ساری باتیں تو پہلے ہو گئی ہیں, کوئی چھپی ہوئی بات تو ہے نہیں. میں ونس اگین آئی وانٹ ٹو تھینک دا میڈیا اینڈ آئی ہوپ ہمارے آپ کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں گے. اب میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ٹرانسپیرنسی ہوگی, ایفیشنسی ہوگی, کوئی چیز آپ سے چھپائی نہیں جائے گی. تھینک یو. کیا چیز جی؟ جی دیکھیے, جو ہمارے ایک کوچ شاید اس کی سروسز ٹرمینیٹ کی جا رہی ہیں. ان کے کسی کا 1 سال کا رہتا ہے, کسی کے 2 سال رہتے ہیں, ان کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے. یہ جو فارن کوچز ہیں ان کی بات میں کر رہا ہوں. آپ ہاں, وہ کیا نام ہے جی؟ ہاں, شین ہیز. شین ہیز کا کانٹریکٹ ٹرمینیٹ کیا جا رہا ہے. جی ایک سیکنڈ باری باری. ایگزیکٹو کمیٹی اس لیے شہریار صاحب اور بورڈ نے بنائی تھی بیکاز شہریار صاحب کا موقف یہ تھا کہ وہ ہی کانٹ ٹیک سو مچ لوڈ, اور تو انہوں نے کہا تھا میرا کوئی لوڈ جو ہے اس کو آدھا کیا جائے یا کچھ لوڈ آپ لوگ لے لیں. تو اس لیے پھر ہم نے ایک ایگزیکٹو کمیٹی بنائی تھی. اب پہلے بھی وہ ایگزیکٹو کمیٹی کا لوڈ میرے پہ ہی تھا اور اب بھی میرے پہ رہے گا, تو اب ایگزیکٹو کمیٹی کی ضرورت نہیں ہے. کون سے جی؟ جی سارا کچھ میں ہی ہوں. فورن منسٹر بھی ہوتا ہے اس میں. آپ کر لیں, آپ کر لیں. اچھا جی. جی کافی عرصے سے 3 سال سے زائد ہو گئے ہیں ڈائریکٹر میڈیا ڈیپوٹیشن کے ہیں, ان کے بارے میں کیا پی سی بی کو نیا ڈائریکٹر میڈیا نہیں مل پا رہا ہے, یا پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی نیا آنا چاہیے, یا پھر یہ ہے جن کو دیکھیے, جو میری ٹیم نے جس نے ڈیلیور کیا وہ رہیں گے, جو ڈیلیور جنہوں نے نہیں کیا وہ نہیں رہیں گے. ابھی آگے جا کے آپ بہتر جانتے ہیں کس نے ڈیلیور کیا اور کس نے نہیں کیا. سب ٹھیک ہے اس وقت. ڈائریکٹر میڈیا بڑا اچھا کام کر رہے ہیں جی. ہاں جی آپ. ہاں جی, ایک سیکنڈ. اب آپ کے جرنلزم جو ہے ٹی وی پروگرام اسائڈ کر دیا ہے اور آپ کو پرماننٹلی اس کی افیئرس لائیں گے, ایسے ہی چلے گا یا پھر وہ چیز سائڈ بائی سائڈ چلے گی؟ یار اللہ بہتر جانتا کیا ہوگا آگے. جی سر, دیکھیے اس کے بارے میں بتا دیں. جو آپ کی کہہ رہے ہیں شہریار صاحب نے کہا آپ نے فسٹ ایکسپو پر کام نہیں کیا, لیکن یہ چونکہ صوبائی حکومت جو ہے ہر دفعہ اپنا ہاتھ کھینچ لیتی ہے, تو کوئی نیا کوئی کسی قسم کا آپ کے پاس کوئی پلان ہے جس کے ہوتے ہوئے کرکٹ واپس آ جائے؟ دیکھیے نا, فوکس سوال ہے یہ. آپ تو وہ ان کہنا گڈیاں اڑائی جاؤ گی گل ہے. دس از امپورٹنٹ بیکاز دس از اب ہونے والا ہے کچھ نہ کچھ. دیکھیے 2 میٹنگز ہو چکی ہیں میری. شہباز شریف صاحب سے 2 میٹنگز ہوئی ہیں. میری ہوم سیکرٹری کے ساتھ بھی 2 میٹنگز ہو چکی ہیں. آخری میٹنگ میں رانا ثناء اللہ صاحب بھی تھے. ڈیٹس کے اوپر کچھ ایشو تھا. ان کا یہ موقف تھا کہ 17 کو بائی الیکشن ہے, اس سے پہلے کر لیں.